عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والہ نے جب سے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور جب تک یہ دنیا کا نظام رہے گا، روز اول سے لے کر روز آخر تک اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ رہے ہیں، رہتے ہیں اور رہیں گے۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ ایک ہی ذہنیت رکھنے والے لوگ گزرے ہوں، ایک دور کے اندر ایک ہی ذہنیت کے لوگ رہے ہوں، ایک ہی نسبت سے تعلق رکھنے والے لوگ رہے ہوں، بلکہ یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ دو قسم کے لوگ، دو گروہ وہ چلتے آئے ہیں، اس وقت بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ اسی عالم میں اس ساری کائنات کو اللہ رب العالمین فنا کر دیں گے۔ اور یہ دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس کتاب مقدس سے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی کیا گیا۔ دیگر جمیع صحائف کلیہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ وقتاً فوقتاً نازل فرمایا، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ دو قسم کے گروہ، دو قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، ایک کفر ہے اور ایک اسلام ہے، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، ایک اندھیرے والے ہیں اور ایک نور والے ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، ایک منافق ہے اور ایک مخلص ہے، ایک متقیوں کا گروہ ہے اور ایک مفسدوں کا گروہ ہے۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے، آج بھی ہے اور یہ قیامت تک ہوگا۔ ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی ہو، بلکہ ظاہر میں ایسا ہوا اور کثرت کے ساتھ ہوا کہ اسلام مغلوب نظر آیا اور کفر اور باطل جو ہے وہ غالب نظر آیا۔ لیکن یہ زندگی چند روزہ تھی، یہ ان کا غالب ہونے چند روزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حق محنت کرنے والوں کو وقت آنے پہ غالب کیا اور یہ دنیا پہ ثابت کیا کہ باطل چاہے کثرت میں ہو، غلط عقائد رکھنے والے چاہے کتنے ہی کثیر ہوں، لیکن ہمیشہ حق غالب آیا کرتا ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ حق کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین حق ہے، وہ نور السماوات والارض ہے، اس نسبت پہ وہ اہل حق کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جائے کہ ظاہر میں کچھ حالات انسان کو ایسے نظر آتے ہیں کہ اہل حق مغلوب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے یار و مددگار نظر آتے ہیں، کوئی ان کا مددگار ظاہر میں نہیں ہوتا، ہر طرف سے مصائب ہیں، تکالیفیں ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جس کی تشریح بات کی جائے کہ وہ لوگ جو حق پہ جمتے ہیں، جو لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ واحد ہے، ہمارا معبود وہی ذات پاک واحد ہے، اس سے میں انہیں کامیاب نہیں کرتا ہوں، بلکہ ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ استقامت بھی یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں توفیق ہماری ہوتی ہے، مدد ہماری ہوتی ہے،
توجہات و فیضان ہمارے ہوا کرتے ہیں، ورنہ مجال نہیں ہے کہ کوئی استقامت کا راستہ بھی اختیار کر لے۔ حق پہ خود جماتے ہیں، استقامت خود عطا کرتے ہیں، آزمائشیں بھی خود ڈالتے ہیں، امتحانوں میں بھی خود گزارتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا مزہ بھی خود سناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب سے یہ نظام بنایا، جن ہستیوں کو اپنے لیے استعمال کیا، ان کی حفاظت بھی خود کی۔ جیسا کہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے اپنی ذات سے نکالا ہے، ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین جس ہستیوں کو اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں، حق کے لیے استعمال فرماتے ہیں، اسلام کے لیے اور توحید کی محنت کے لیے استعمال فرماتے ہیں، ان کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ ہدایت ظاہر میں انسان دیکھتا ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہیں، ان کی پوری کوشش ہوا کرتی ہے کہ کسی طریقے سے حق والوں کو دبایا جائے، اسلام پھلنے پھولنے نہ پائے، مصیبتوں کے اور آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ آفات یہ دائمی نہیں ہیں، بلکہ عارضی ہیں، چند روزہ ہیں، پھر فتوحات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔